اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل جی گفتگو جاری تھی سورہ اعراف کی تفسیر اور ترجمے کے حوالے سے۔ آیت نمبر 85 اور 86 اس میں اہم مطالب کی ہم تفسیر کریں گے۔ دیکھیں الہ مدین، الہ ہے تو ایک معاملہ حل ہے کہ شروع سے ہم جو چیز ہم چیز بتاتے آ رہے ہیں کہ ارسلنا پوشیدہ ہے، ارسلنا محذوف ہے، اصل میں یہ ہے آیت وَأَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ فعل ارسلنا پوشیدہ ہے کہ ہم نے بھیجا مدائن کی جانب ان کے قومی بھائی شعیب کو۔ یہاں مراد اخاہم سے کیا ہے؟ قومی بھائی ہے، ہم قوم۔ قرآن کریم میں اخن کا ایک معنی بھائی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اخن سے مراد ایمانی بھائی بھی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، ٹھیک ہے۔ یا یوسف کے بھائیوں نے، یہ کون سا بھائی ہے؟ نسبی بھائی۔ کبھی کہا امام علی نے مالک اشتر کو کہ مالک تم جہاں جا رہے ہو وہاں غیر مذہب بھی ہیں لیکن بھائی ہیں تیرے۔ کس لحاظ سے؟ انسانیت کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے تیرے بھائی ہیں۔ کبھی ہم قوم ہونا، ایک قوم کا ہونا، یہاں مراد ہم قوم، یہاں مراد اخاہم، بس ایمانی بھائی نہیں، کیونکہ وہ ان کی قوم تو کافر تھی، ان کی قوم تو کافر تھی۔ بس یہ مراد کیا ہے؟ نبی نافرمان قوم کو بھائی کیوں کہتا ہے؟ سوال، نبی نافرمان قوم کو بھائی کیوں کہتا ہے؟ پہلی، تاکہ وہ حق سنیں، تاکہ وہ حق سنیں، حق کی طرف مائل ہوں، یہ پہلا مطلب۔ دوسرا، فساد نہ کریں۔ کیا نہ کریں؟ فساد نہ کریں۔ بس نبی نافرمان قوم کو بھائی کہتا ہے اس لیے کہ وہ حق سنیں، اور دوسرا فساد نہ کریں۔ یہ دو مطلب۔ ایک اور مطلب کہ نبی اس لیے نافرمان قوم کو بھائی اس طرح کہتا ہے، اے میرے قومی بھائیو، تاکہ وہ قوم نبی کو اپنے لحاظ سے درد مند سمجھے کہ میں کتنا دوست رکھتا ہوں کہ تم ہدایت پاؤ۔ بس یا ایھا الناس نہیں کہا، دو تعبیریں میں کہتا ہوں، اے لوگو، اے میرے قومی بھائیو، اس میں کون سی درد مندانہ ہے؟ محبت والی ہے، عاطفے والی ہے۔ اے لوگو یا اے میرے قومی بھائیو، اے میرے قومی بھائیو درد مندانہ اور محبت والی تعبیر ہے، محبت والی تعبیر ہے۔ بس کیا سمجھا ہے نبی کہ میں درد مند ہوں آپ کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے مجھے فکر ہے، مجھے فکر ہے۔ بس لیکن اگر وہ ہٹ دھرم بنے تو نبی کیا کہتا ہے پھر؟ نبی اسی کو جسے بھائی کہتا ہے اسے کہتا ہے اف لکم ولما تعبدون، وائے ہو تمہاری ان عبادتوں پر اور تمہارے ان معبودوں بتوں پر۔ بس آئی سمجھ بات؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھائی بھائی کہہ کے دلیل نہ دے، ان کو عذاب سے نہ ڈرائے۔ یہ وہ والا بھائی نہیں ہے کہ بسا اوقات ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور اپنے بھائی کو بعض موقعوں پہ حق بھی نہیں کہہ پاتے، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ اگر ہم نے کہہ دیا کو ناراض ہو جائے گا، پوری زندگی جو ہے قطع رحمی کر دے گا، قطع رحمی کر دے گا، ٹھیک۔ بس نبی جو ہے جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے کہ انہیں انذار کرے تو انذار کرتا ہے، ڈراتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے۔ بس پہلا مطلب کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، اس مطلب میں ہم نے بتایا کہ نبی نافرمان قوم کو بھائی کیوں کہتا ہے، تاکہ ایک تو ان کے لحاظ سے ہے، ایک خود نبی کے لحاظ سے۔ یا قوم، اے میرے قومی بھائیو، بس یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ سب سے پہلی چیز جو مشکل تھی، جو جڑ ہے باقی تمام مشکلات کی، وہ ہے شرک۔ یہ دیکھیے گا، یا قوم، بس یا ایھا الناس نہیں کہا، یا قوم کہا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ واحد کی عبادت کرو۔ مہم ترین مسئلہ تمہارے اندر شرک،
اللہ واحد کی عبادت کرو، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے۔ ٹھیک، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، صرف یہ نہیں، تمہارے پاس آئے ہیں واضح دلائل، واضح برہانات، واضح برہان آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کس پر؟ توحید کے اوپر۔ بس جناب شعیب کی قوم اول توحید پرست نہیں تھی، مشرک تھی، یہ پہلا مطلب۔ ٹھیک ہے، پہلا مطلب کیا سمجھ آیا کہ مشرک تھی، بت پرست تھی، اول چیز۔ دوسری چیز، اخلاقی فساد بھی ان کے اندر تھا، جس طرح جناب لوط کی قوم میں اخلاقی فساد تھا، ان کے اندر بھی اخلاقی فساد، لیکن اخلاقی فساد فرق کرتا ہے جناب لوط کی نسبت یہاں کیا ہے اخلاقی فساد؟ کہ یہ لوگ چیزیں مہنگی کر کے بیچتے تھے، چیزیں جب بیچتے تھے تو کم کر کے تولتے تھے، کم وزن کر کے جو ہے بیچا کرتے تھے، خریدتے تھے تو زیادہ خریدتے تھے، اور جب بیچتے تھے تو کم کر کے بیچتے تھے، مہنگی کر کے بیچتے تھے، مہنگی کر کے بیچتے تھے۔ بس مہنگا کرنا، چیز کو مہنگا کرنا کیا ہے؟ ہماری روایات اور ہمارے مطابق غصب کرنا ہے، کسی کے مال کو غصب کرنا، کسی کے مال کو کیا ہے؟ غصب کرنا ہے۔ بس مہنگائی یعنی غصب کرنا، کسی کے مال کو غصب کرنا۔ ٹھیک، بس بینۃ، مفسرین کی مراد بینۃ سے یہ جو قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اس بینۃ سے دو احتمال ہیں۔ اول جو مضبوط ترین احتمال ہے وہ یہ ہے کہ جناب شعیب برہان لے آئے تھے، دلیل لے آئے تھے۔ یہاں بینۃ بمعنی معجزہ نہیں ہے۔ کہیں یاد ہے آپ کو ناقۃ اللہ جناب صالح کی جب بات آئی تو وہاں بینۃ کہا گیا، وہ معجزہ تھا، پہاڑ سے نکلی تھی، اللہ کی اونٹنی تھی، بس اللہ نے اپنا کہا، یہ معجزہ تھا۔ یہاں بینۃ سے معنی کیا ہے؟ جو زیادہ مفسرین کی رائے ہے وہ برہان ہے، کہ جناب شعیب نے تمہارے سامنے برہانات، توحیدی برہانات ذکر کیے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، دوسرا احتمال ہے کہ نہیں، یہ بھی معجزہ لے کر آئے۔ یہ نظریہ ہے، یعنی کم علماء نے کہا ہے، لیکن آپ کے ذہنوں میں رہے کہ دوسرا گروہ جو چھوٹا سا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، معجزہ لے کر آئے تھے، ان کے پاس بھی ایسا تھا، ان کے پاس بھی جس طرح جناب موسیٰ کے پاس، ان کے پاس بھی ایسا تھا۔ بس یہ ہے۔ ٹھیک، بس قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بس بتحقیق تمہارے پاس آئی ہے واضح دلیل توحید کی تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، بس تم اشیاء کے کیل کو، وزن کو پورا کرو، پورا کرو۔ بس اشیاء جو فروخت کی جاتی ہیں وہ کلو کے اعتبار سے، کیل کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، یا عدد کے اعتبار سے۔ اس معاشرے میں عدد کے اعتبار سے کم تھا، جیسے اس معاشرے میں ایک چیز بیچی جاتی ہے کلو کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، یا عدد کے اعتبار سے۔ اینٹ جب آپ خریدتے ہیں، انڈے جب آپ خریدتے ہیں تو عددن خریدتے ہیں یا عددن خریدتے ہیں؟ ایک اینٹ کا حساب کر کے آپ ایک اینٹ خریدتے ہیں، ایک انڈے کا حساب کر کے آپ پہلے پوچھتے ہیں کہ انڈے کی قیمت کتنی ہے، وہ ایک انڈے کی قیمت بتاتا ہے، درجن کی بتاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ 6 چاہیے، 4 چاہیے وغیرہ۔ ٹھیک، بس اس معاشرے میں جہاں قوم شعیب تھی وہاں عدد کم تھا، وزن اور کلو زیادہ تھا۔ بس عدد جیسے انڈے، درجن انڈے ہم خریدتے ہیں، اینٹیں ہم خریدیں، ٹھیک، وغیرہ، یا وزن، بس کیا کہا؟ اوفوا الکیل والمیزان، تم کلو، کیل اور وزن کو پورا کرو۔ قرآن کریم میں جامع ترین آیت، ویسے قرآن کریم ہے ہی جامع، لیکن کہتے ہیں کہ جامع ترین آیات میں سے گرر الآیت یہ والی ہے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ یہ گرر ترین آیت، اس کو مبادا کہیں ایک معنی تک محدود رکھیں، قرآن کو تنگ کر دیں گے۔ کیا ہے؟ دیکھیے گا، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ،
कैल को भी पूरा पूरा करो, कम ना करो। कैल को भी, अदद को भी पूरा पूरा करो, वजन को भी पूरा पूरा करो। एक आलिम दीन दर्स देने जाए, मुताले के बगैर जाए, ये भी क्या है? ये भी एक कम तोलना और कम वजन करना है। एक तालिब इल्म तैयारी के बगैर बहस करने जाए, ये भी ख़यानत है। वला तबखसुन्नास अशियाअहुम। एक आलिम दीन तैयारी के बगैर एक दर्स सुना के जाए, एक मजलिस सुना के जाए, वाय हो ऐसे। एक इंसान मुसलमान है, बस देखिएगा कुरान करीम ने इसमें अंदाज क्या अपनाया है। वला तबखसुन्नास, अन्नास आम तरीन खिताब। कुरान करीम का अगर आपसे कहा जाए कि आम तरीन खिताब कौन सा है, आप फौरन कहिएगा अन्नास, या अय्युहन्नास। न या अय्युहल लज़ीना आमनू, न या अय्युहल या अहलल किताब भी नहीं है, या अहलल किताब भी नहीं है। और खास तरीन खिताब कौन सा है? या अय्युहर रसूल। या अय्युहर रसूल खास तरीन खिताब है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल। बस अखस आम तरीन खिताब अन्नास है, या अय्युहन्नास, और आम अखस तरीन खिताब या अय्युहर रसूल है। अब कहा क्या जा रहा है कि मुसलमान से मामला करो, या यहूदी से मामला करो, या एक कम्युनिस्ट मुल्क से मामला करो, कोई चीज़ तुमने आम भेजने हैं तो ऐसा ना हो कि ऊपर आम सही रखो, नीचे आम खराब रखो। बस किसी से भी मामला करो तो खराब वाला ना करो, कम करके ना बेचो। अब कम करके बेचने में मुराद है कि आधे खराब रख देना, आधे ठीक रख देना, ये भी कम करके बेचना है। बस वला तबखसुन्नास अशियाअहुम, नास कह दिया, आम तरीन खिताब है, और मुराद है कि मुसलमान से मामला करो, यहूदी से मामला करो, ईसाई से मामला करो, कम्युनिस्ट मुल्क से मामला करो। जो चीज़ भी तुम बेचते हो तो वो पूरी पूरी तरह बेचो। बस महंगा करना, कम करके चीज़ बेचना, मुताले के बगैर दर्स देना है क्या? देखिएगा कुरान कमाल। वला तुफ्सिदू फिल अर्ज़, चीज़ को कम करके बेचना, मुताले के बगैर दर्स देना फसाद है, और ये फसाद ना किया करो। हमारे इमाम बारगाहों के दरवाजे पे लिखे होने चाहिए ये आयत। वला तबखसुन्नास अशियाअहुम वला तुफ्सिदू फिल अर्ज़ बाद इस्लाहिहा। अंबिया आए, अल्लाह ने अकल दी ताकि लोग दलाइल को कबूल करें। अगर तुम दर्स के बगैर, मुताले के बगैर दर्स दोगे तो लोग दलाइल से दूर हो जाएंगे। दलाइल से मुआशरा दूर हो तो मुआशरे में फसाद आएगा। मुआशरे में क्या आएगा? फसाद आएगा। कितनी गहरी है ये आयत। हम सिर्फ इनको मामलात में ना रखें कि हाँ जी खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, ठीक, बस महंगा करके बेचना, कम करके चीज़ बेचना, मुताले के बगैर दर्स देना, मुताले के बगैर दर्स देना। कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम रक्शे में ही जाते हुए तैयारी कर लेते हैं, हमारी तैयारी हो जाती है, इल्हामात होते हैं, बाद में मिंबर पे जो मुंह में आए वो कह देते हैं। नहीं, बस खुदा अगर मुताला इंसान करे तो खुदा उसके बाद इल्हाम करता है, ठीक, दुरुस्त चीज़ें, नताइज सही निकलते हैं, नताइज सही निकलते हैं, ठीक। बस ओबुदुल्लाह से मालूम हो रहा है कि बुत परस्ती। वला तबखसुन्नास अशियाअहुम से मालूम हो रहा है कि इनके अंदर फसाद अखलाकी भी था, फसाद अकायदी भी था और फसाद अखलाकी भी था। फसाद अखलाकी जैसे कौम लूत बुत परस्त थी, और फसाद अखलाकी के कौम लूत लवाती की बीमारी में मुब्तला थी। इसी तरह कौम शुएब वज़न को पूरा नहीं करती थी, चीज़ पूरी तरह नहीं बेचती थी। बस अंबिया अलैहिस्सलाम ने मुआशरे में मेहनत की है, मोमिन बनाया, आकिल बनाया, दलाइलें दी हैं, आइम्मा अलैहिस्सलाम की रवायात को उठाएं, आइम्मा अलैहिस्सलाम के खुतबात को उठाएं। कैसे जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा इब्न ज़ियाद के सामने गुफ्तगू कर रही है, दलाइल के साथ गुफ्तगू कर रही है। एक आए इंसान दलाइल के बगैर गुफ्तगू करे तो मेहनत किसकी ज़ाया की? अंबिया ने, आइम्मा ने,
ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے اس معاشرے کو ٹھیک کیا. ایک بندہ آ کے غلط دلائل دے کے ان کی محنت کو ضائع کرتا ہے، ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس اصلاح کو خراب کرتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھے گا. دیکھیے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد اخلاقی نہ کرو. یہ مراد فساد اخلاقی بھی اور فساد عقائدی بھی، دونوں. فساد اخلاقی اور فساد عقائدی نہ کرو زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد. اصلاح کس نے کی؟ آکے انبیاء نے کی، اہل بیت علیہ السلام نے کی، علماء نے کی. ٹھیک. اب جی زمین کی اصلاح دو طریقے کی، زمین کی اصلاح دو طریقے کی، تکوینی اور تشریعی. ٹھیک. تکوینی کیا ہے؟ زمین کی اصلاح جو ہے تکوینی ہے کہ خداوند عالم نے اس زمین کے لیے زندہ کرنے کے لیے بارش برسائی. یہ زمین کی اصلاح ہے، اسے کہتے ہیں اصلاح تکوینی. ٹھیک. زرخیز زمین، اس کے اندر پانی رکھا، اس کے اندر پانی رکھا. خداوند عالم نے سارے وسائل دیے تاکہ انسان اس زمین پہ زندگی گزار سکے. زندگی سی زمین پہ ہے اور کہیں نہیں ہے. ٹھیک. بس یہ ہے کون سی اصلاح؟ تکوینی اصلاح. اور تشریعی اصلاح کون سی ہے؟ تشریعی اصلاح یہ ہے کہ انسان تو موحد ہو، توحید پرست. انسان کم کر کے چیز نہ بیچے، کم کر کے چیز نہ بیچے. بس یہ ذہن میں رکھے گا. تشریعی اصلاح مراد یہاں کون سی ہے؟ تکوینی یا تشریعی؟ شاباش. بس وَلَا تُفْسِدُوا، بس تم فساد اخلاقی بھی نہ کرو، فساد عقائدی بھی نہ کرو. فی الارض، زمین میں. بعد اصلاحها، کون سی اصلاح کے بعد؟ اصلاح تکوینی نہیں بلکہ تشریعی. اصلاحی تکوین کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ کر دیا اللہ تعالیٰ، وہ کر دیا اللہ تعالیٰ. بس جب سے پہلی زمین نکلی، کعبے کی زمین پانی سے نکلی اور اس کے بعد جو پھیلتی گئی، تو خداوند عالم نے اس زمین کو زندہ کرنے کے لیے خدا بارش برساتا ہے. سارے وسائل دیے خداوند عالم نے، سارے اسباب مہیا کیے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. ذالکم سے مراد کیا ہے؟ ذالکم سے مراد ہے شرک نہ کرنا، فساد اخلاقی نہ کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، چیز کو کم کر کے نہ بیچنا، بت پرستی سے دور رہنا. ذالک خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم مومنین، اگر تم جناب شعیب کی رسالت پر ایمان لاتے ہو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لاتے ہو جناب شعیب کی رسالت پر. بس اب 86 نمبر آیت کو سمجھنے سے پہلے معاملہ سمجھیں. جناب شعیب کی بات کا اثر ہوا، مشہور ہوئے جناب شعیب مشہور ہوئے. دور دور سے لوگ ملنے آتے تھے، دور دور سے لوگ ملنے آتے تھے تاکہ ہدایت کس سے پائیں؟ جناب شعیب سے پائیں، جناب شعیب سے پائیں. دیکھیں جی، حائل کون ہوتا ہے؟ یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. تاریخ میں یہ ہے کہ جو مانے بنتا ہے وہ اپنے شہری ہی بنتے ہیں. رسول خدا کی تبلیغ کا اثر مکے میں پہلے ہوا یا مدینے میں؟ حالانکہ مدینے میں جا کے ہجرت کی. مکے والے تو اپنے قریبی بھی تکلیف دے رہے تھے. سردار بھی ہوتے ہیں اور سردار اور قریبی دیر سے دین قبول کرتے ہیں بنسبت کن کے؟ دور والوں. بس پہلے کون ایمان لے آیا؟ مدینہ ایمان لے آیا. اس کے بعد دیر سے ایمان لے آئے مکے والے فتح مکہ کے وقت. اب وہ تقسیم بندی کر لیجئے گا کہ کون مجبوری میں ایمان آیا، کون، یہ ساری چیزیں بعد میں. ٹھیک. بس سردار لوگ کیا کرتے تھے؟ اب دور دور سے جناب شعیب سے لوگ ملنے آتے تھے. ٹھیک ہے. اب ملنے جب آتے تھے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے سردار اور دوسرے لوگ کہ ان لوگوں کا راستہ روکیں اور جناب شعیب تک نہ پہنچیں. یہ دیکھیے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور تم سب نہ بیٹھا کرو ہر راستے میں
کہ جو آنے والا ہے جناب شعیب کی طرف اسے تم ڈراتے ہو کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ڈرانا، بس اپنے علاقے والے اکثر لوگ ڈراتے تھے لوگوں، راستوں میں کھڑے ہو جاتے. بس جناب شعیب کا پیغام شہر سے بھی باہر بھی گیا، مقبول ہوا، مشہور ہوئے جناب شعیب. لوگ پوچھنے آتے تھے، اپنے مسائل حل کرنے آتے تھے، اور معاملہ اپنے شہریوں کو قابل قبول نہیں ہوا. کیا ہوا پھر؟ تصدون عن، روکتے تھے کیسے؟ تصدون عن سبیل، دو کام کیا کرتے تھے. یہاں سے آپ کو ایک اور معاملہ حل ہو جائے گا. وہ کیا؟ دیکھیں جی، صراط سے مراد یہاں بکل صراطن، دونوں راستے مراد ہیں، معنوی راستہ بھی اور ظاہری راستہ بھی. حصی راستے سے بھی روکتے تھے، ظاہری راستے میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور روکتے تھے، اور معنوی راستے سے بھی روکتے تھے، یعنی تبلیغات سے روکتے تھے. سب لوگوں کو کہتے تھے کہ مشرک ہی رہنا، اپنے بتوں کو ہی قبول کرنا. بس اس صراط سے مراد دونوں راستے ہیں، یہ ذہن میں رکھے گا. حصی راستہ بھی جو محسوسی جہاں سے ہم گزرتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیتے تھے کہ تاکہ لوگ اس شہر تک جہاں جناب شعیب رہتے ہیں یا جناب شعیب کے گھر تک نہ پہنچ سکیں، اول. اور دوسرا معنوی راستہ بھی روکتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا. بس کتنا مہم ہے کہ قرآن کریم میں یہ سمجھا جائے کہ ڈرانا بھی دو طرح کا ہے. ایک ڈرانا ظاہری ہے، ایک ڈرانا باطنی ہے، کہ اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا، اپنے آباء و اجداد کی جاہلانہ تقلید کو نہ چھوڑنا. بس بات سمجھ آ گئی نا کہ ڈرایا بھی دو طرح سے جا رہا تھا، ظاہری بھی کہ تمہیں جان کا بھی خطرہ ہے، اور معنوی بھی کہ تم اپنے آباء و اجداد کی تقلید سے کیا ہو جاؤ گے؟ دور ہو جاؤ گے. بس یہ دو ڈرانے راستے بھی دو ہو گئے. تصدون، تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن بہی، جو اس پر ایمان لے آئے اسے ڈراتے ہو، مومن کو ڈراتے ہو. مومن کا ظاہری راستہ بھی روکتے ہو، معنوی راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہو. یہ دیکھے گا. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ تبغونا، اور تم اس میں کجی کو تلاش کرتے ہو، مراد کیا ہے؟ تم اس تبغونہا، ہا کی ضمیر جو ہے سبیل اللہ کی طرف جائے، کیونکہ سبیل مؤنث ہے، یعنی تم اس میں تلاش کرتے ہو انحراف کو، گمراہی کو، کجی کو. کیسے کرتے تھے؟ شبہات ایجاد کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا تھا. جناب شعیب کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا تھا، شبہات ایجاد کرتے تھے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بس شبہات بھی ایجاد کرتے تھے، ذہنوں کو بھی خراب کرتے تھے. ٹھیک، بس دیکھیں آزادی کے نام پہ کیا کیا فتنے اٹھاتے ہیں کہ ہاں جی آزاد ہے، عورت آزاد ہے. اس عورت کی آزادی سے بے حجابی کی طرف لوگوں کو لے جایا جاتا. حالانکہ حجاب کیا ہے؟ حق اللہ ہے، حق الناس نہیں ہے. حق اللہ ہے، حق اللہ کی ہم نے رعایت کرنی ہے. ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا. تبغونہا عوجا، تم اس میں تلاش کرتے ہو انحراف، شبہات ایجاد کر کے، لوگوں کو ذہنوں کو خراب کر کے. وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو. کیسے یاد کرو؟ اللہ کی نعمتوں کو. کون سی بڑی نعمت ہے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، جب تم کم تھے، قلیل تھے، اللہ نے تمہیں کثیر کر دیا. کیسے؟ افرادی لحاظ سے بھی قلیل تھے، کثیر کر دیا اللہ نے. اسبابی لحاظ سے بھی قلیل تھے، اللہ نے اسباب زیادہ دے دی. دونوں ہی کام. بس یہ وَاذْكُرُوا، اور تم اللہ کی نعمت کو یاد رکھو. کیسے؟ اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جب تم افرادی لحاظ سے بھی اور اسبابی لحاظ سے بھی قلیل تھے. فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہاری جماعت کو بھی بڑا بنا دیا. اللہ نے تمہیں اسباب بھی زیادہ دے دی، اسباب بھی زیادہ دیے. وَانظُرُوا، اور غور کرو، باطن کو دیکھو، بابصیرت بنو. کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. یہ مفسدین سے مراد کون ہے؟ شاباش بتائیں. نہیں، مفسدین سے مراد
پہلی والی قوم جناب لوط کی قوم، یہ ذہن میں رکھیے گا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، وہ بھی تو فسادی تھے نا، عقائدی لحاظ سے بھی فساد تھا ان کے اندر، اخلاقی لحاظ سے بھی فساد تھا ان کے اندر. اور یہ جناب لوط، جناب شعیب کی قوم جانشین بنی جناب لوط کی قوم کی. ٹھیک، بس وَانظُرُوا، باطن کو دیکھو، باطن بین بنو، ظاہر کو نہ دیکھو. ظاہر سے کس کی طرف جاؤ؟ اس قوم کی جو ظاہری طور پہ جو ہے تباہی ہوئی، اس سے تم قدرت خدا کی طرف جاؤ، قدرت خدا کو سمجھو. یہ ظاہر کو دیکھ کے انسان کہاں چلا جائے؟ ہاں جی، تباہ شدہ عمارت کو انسان دیکھ رہا ہو اور سیلفی بھی لے رہا ہو، تصویر بھی لے رہا ہو، اور قدرت خدا کو نہ دیکھے، ساری محنت ضائع، ساری سیر ضائع. وَانظُرُوا، اور تم غور کرو کیسا انجام ہوا مفسدین کا، فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. ایک چیز بس آخری مطلب، بس یہ انذار ہے، یہ انذار ہے. یہ وَانظُرُوا سے مراد انذار کیا جا رہا ہے، فسادی قوم کو انذار کیا جا رہا ہے، پہلے والی فسادی قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلا مطلب. دوسرا، انبیاء کی دو ذمہ داریاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. انبیاء علیہ السلام کی کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ دو ذمہ داریاں. ایک ذمہ داری بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. پہلی ذمہ داری کیا ہے نبی کی؟ بندوں کو کس سے جوڑے؟ یہ دیکھیے گا کیسے مثال دے سکتے ہیں. او عبد اللہ ما لکم من الہ، اللہ سے صحیح رابطہ قائم کرانا ہے کہ کیسے صحیح رابطہ کیا جا سکتا ہے اللہ سے. یہ پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ ہاں، بندوں کو بندوں سے جوڑنا عادلانہ طریقے سے، اخلاقانہ طریقے سے. یعنی انسان حق اللہ بھی ادا کرے، حقوق الناس بھی ادا کرے. پہلا کام کیا ہے؟ حق اللہ ہے. حق اللہ کو ادا کرے گا تو حقوق الناس بھی ادا کرے گا، حقوق الناس بھی ادا کرے گا. ٹھیک، بس لوگوں کا لوگوں سے تعلق قائم کرنا ہے. یہ لوگوں کا لوگوں سے تعلق کون سا ہو؟ عادلانہ ہو، اخلاقانہ ہو. ہاں، شریعت کی پابندی کے تحت، شریعت کی پابندی کے تحت ہو. بس دونوں ذمہ داریاں. ابھی تک ہم جو انبیاء علیہ السلام کا ذکر پڑھتے آ رہے ہیں، آپ سورہ اعراف کو تھوڑا، کیونکہ کلاس تو دوسرا دن ہے آج، پہلے آپ تھوڑا سا نظر مار لیں. یہ دونوں ذمہ داریاں کہیں گئی ہیں. او عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کا حق ادا کرو. یہ دونوں کام، دونوں ذمہ داریاں. بس انبیاء علیہ السلام کی کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ دو. خالق سے تعلق قائم کرنا، حق اللہ کو سمجھانا اور حقوق الناس کو سمجھانا. اور حقوق الناس حقوق اللہ کے تحت ہیں. بس سب سے پہلے کیا آئے گا؟ حق اللہ آئے گا. بس صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.